السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مولانا قاری محمد وقاص بلاکوٹی صاحب کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ زندگی بہت مختصر سی ہے۔ ہم کسی سے نفرت کر کے یا کسی کا برا سوچ کے شاید اپنی جھوٹی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین مانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے اپنے ارد گرد صرف اور صرف محبتیں بانٹیں، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ ہمارے آس پاس ایسے بہت سے منافق اور دوغلے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے سگے بننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اوپر سے بہت پیار بھی جتاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ چار چیزیں سنجھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، اور راستے میں نگاہ کو۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل بھی ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارا اچھا نصیب ہی ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے، لیکن منافق بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ ہم ادھورے لوگ ہیں، نہ نیند پوری ہوتی ہے نہ خواب پورے ہوتے ہیں۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ کبھی کبھی آپ کو ان غلطیوں کا بوجھ بھی سہنا پڑتا ہے جو آپ نے کی ہی نہیں ہوتی، اور ناکردہ غلطیوں کا بوجھ انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن میں غالب کر دیتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤں، غریب کا کوئی دوست نہیں، لوگ سیرت کو نہیں اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ انسان جس کے لیے دل سے مخلص، وہی شخص زیادہ دکھ دیتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، سبھی خواہشیں
اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھا دی، ایک خود میں خوش رہنا اور دوسری خدا کے علاوہ کسی پر امید نہ رکھنا۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے امیر بناتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت و طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دل کے دروازے کبھی مکمل بند نہ کریں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ دوسروں کے عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو تراشنے کا ہنر سیکھے۔ کام تو پڑھنے دو، لوگ گلاب جامن کی طرح میٹھے ہو جاتے ہیں۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو، لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذات زندگی نہیں ہوتی۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ محبت اگر صرف پھول دینے سے بڑھتی تو مالی اور پھول بیچنے والے ساری دنیا کے محبوب ہوتے۔ قدر چیزوں کی نہیں جذبات کی ہوتی ہے۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا ہے یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں ضرور دیتے ہیں۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالات: من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو ان سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو آگے سینڈ کیا کریں، اچھی باتوں کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جادو جنات کا الحمدللہ باشرت طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ جادو کے توڑ کے ماہر اور جنات نکالنے کا مولانا صاحب کا 22 سال کا تجربہ۔ کالے علم کی کاٹ، جادو کا توڑ الحمدللہ باشرت طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہر طرح کی روحانی و جسمانی بیماری کے علاج کے لیے رابطہ فرمائیں۔ اپنا مسئلہ وائس میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ان نمبروں پر رابطہ کریں: 03214241 465 03008081 935۔